یہ ایک اسلامی ہارر کہانی ہے جو روحانی اور ماورائی عناصر کے ساتھ سبق آموز بھی ہے۔ عنوان: سائے کی سرگوشی۔ ایک پراسرار خے۔ رات کے آخری پہر جب پورا گاؤں نیند کی آغوش میں تھا، ریحان کے دروازے پر کسی نے آہستہ سے دستک دی۔ وہ ایک نوجوان عالم تھا جو گاؤں کی مسجد میں امام تھا۔ دروازہ کھولنے پر اسے ایک پرانا زرد رنگ کا خط ملا جس پر کوئی نام نہیں لکھا تھا۔ خط کھولا تو الفاظ جیسے اس کی روح میں اتر گئے۔ اگر تمہیں علم ہے تو بچ سکتے ہو، اگر لا علمی میں رہے تو سایہ تمہیں کھا جائے گا۔ ریحان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، سایہ جو تعاقب کرتا ہے۔ اگلی رات ریحان تہجد کے بعد مسجد میں بیٹھا ذکر کر رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ روشنی مدھم تھی لیکن ایک سیاہ سایہ ستون کے پیچھے حرکت کر رہا تھا۔ جب اس نے قرآن کی تلاوت شروع کی، سایہ لرزنے لگا، اور جیسے ہی اس نے آیت الکرسی پڑھی وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں بلکہ کوئی جن تھا جو اسے آزما رہا تھا۔ حقیقت کا انکشاف۔ ریحان نے اگلے دن گاؤں کے بزرگ مولانا عبدالقادر سے ملاقات کی اور انہیں سب کچھ بتایا۔ مولانا نے گہری سانس لی اور کہا، یہ وہی سایہ ہے جو کئی سال پہلے گاؤں کے ایک شخص پر حملہ آور ہوا تھا۔ وہ شخص سحر و جادو میں مبتلا تھا اور اسی وجہ سے وہ سایہ اس کے پیچھے لگ گیا۔ اگر تمہیں بچنا ہے تو قرآن اور اذکار کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس رات ریحان نے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اس نے گھر کے ہر کونے میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی اور وضو کر کے سونے لیٹا۔ نصف شب کے قریب دروازہ خود بخود چرچرانے لگا۔ اچانک کھڑکیوں کے پردے اڑنے لگے اور کمرے میں ٹھنڈک سی چھا گئی۔ ریحان فوراً اٹھا اور بلند آواز میں سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے آخری آیت مکمل کی، ایک دل دہلا دینے والی چیخ فضا میں گونجی اور وہ سایہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ صبح جب سورج کی کرنیں اس کے کمرے میں داخل ہوئیں تو ہر چیز پرسکون لگ رہی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اللہ کے کلام سے بڑا کوئی تحفظ نہیں۔ گاؤں کے لوگوں کو بھی یہ سبق ملا کہ وہ ہمیشہ قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ کسی بھی شیطانی اثر سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان اور اللہ کا ذکر ہر شر سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔